بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی مولوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تک انجینئر محمد علی مرزا کا تعلق ہے، ہم اس پر پہلے بھی تنقید کرتے رہے ہیں۔ ان کے جو طرز تخاطب ہے اس کو بھی ہم نے زیر بحث لایا ہے اور بار بار اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ بعض اوقات لا حاصل بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور گڑے مردے اکھاڑ کر امت کے اندر اتحاد کے بجائے مزید افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نوجوان جو ان کی آڈینس ہے ان کو کسی پازیٹیو سرگرمی میں لگانے کے بجائے بعض اوقات ایک تخریبی سوچ ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، لیکن پاکستان کے اندر جہاں ایک آئین موجود ہے، جہاں ایک قانون موجود ہے، وہاں پر ایسے آزادانہ فتوے کہ فلاں کو قتل کر دو اور فلاں جو ہے وہ کافر ہے اور فلاں مرتد ہے، یہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انتظامیہ سے اور ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو لائٹ نہ لیا جائے، اور ایسا جو بھی شخص ہو اور اس کا تعلق جس بھی فرقے اور مسلک سے ہو، اس کے اگر وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ فتوے دیتا ہے تو فوری طور پر اس کے خلاف قانون کو حرکت میں لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسالک کے جید علماء کرام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان فتووں سے برات کا اعلان کریں، اور اس ملک کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں ملی یکجہتی کونسل کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس میں چونکہ تمام مسالک کے افراد موجود ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر ان معاملات کو نہ صرف اس کی مذمت کریں اور ان سے برات کا اعلان کریں، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متوجہ کریں اور ایسے شرپسند عناصر جو ایسے فتوے صادر کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ ہم انجینئر محمد علی مرزا سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں بار بار کہ بھائی اپنے طرز تخاطب کو چینج کرو، اپنے سٹائل کو چینج کرو، اور نوجوانوں کو پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف لے کے آؤ، نوجوانوں کے علم اور فہم کے اضافے کے لیے کوشش کرو، انہیں قرآن و سنت کی طرف لے کر آؤ، اور وہ چیزیں جو مشاجرات ہیں اور جو امت میں 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں ان میں پڑھ کر اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو اور امت کے انتشار اور افتراق میں اضافے کا باعث بھی نہ بنو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک علمی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کا انداز آپ کا ایسا ہوتا ہے جو علمی ہوتا ہے، اصولی ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، لیکن جب آپ بات عامیانہ طریقے سے کریں، تھڑے کے سٹائل پر کریں، اوئے توئے کر کے کریں اور اس میں وہ جگتیں لگانی شروع کر دیں، تو یہ چیزیں ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتی۔ لہٰذا ہم محمد علی مرزا صاحب کو بھی متوجہ کرتے ہیں کہ وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ان فتووں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جو کسی انسانی جان کے قتل کی بات کرتی ہیں۔ پاکستان کے اندر آئین ہے، قانون ہے، اگر کوئی شخص خلاف قانون بات کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ بالفرض محمد علی مرزا نے کوئی ایسی بات کی ہے جو پاکستان کے موجود رائج قوانین کے خلاف ہے تو ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون کے ذریعے ان کو اپنے حدود اور قیود کے اندر لانا چاہیے، یا اگر کوئی سزا بنتی تو سزا دینی چاہیے۔ لیکن کوئی شخص اٹھ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور خود نافذ کرنا شروع کر دے اور کسی کے قتل کا فتویٰ دے دیا جائے اور کوئی دوسرا اس پر عمل کرے، تو یہ چیز پاکستان کے اندر انارکی پیدا کرے گی، انتشار پیدا کرے گی، جو کہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم ایسے تمام فتووں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، انتظامیہ سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شرپسند عناصر جو ایسے فتوے جاری کرتے ہیں ان کو فوراً آئین اور قانون کی گرفت میں لانا چاہیے، اور پاکستان کے اندر مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے، اور انتشار کا باعث بننے والے کسی بھی فرد کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔